खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास बिबराना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, किस तरह आगे बढ़ेगी अफगानिस्तान के साथ। ये बड़े कुछ अहम पॉलिसी डिसीजंस हो चुके हैं पावर कॉरिडोर्स में। मैं आज आपके साथ वो डिसीजंस शेयर करूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की रियासत है, उन्होंने क्या फैसले किए हैं अफगानिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर, कल को अगर पाकिस्तान में कोई हमले होते हैं उसको लेकर। सो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में इसको लेकर बड़ी क्लैरिटी मौजूद है। यानी पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल तंग आ चुका है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दहशतगर्दी को लेकर, और जिस तरह अफगानिस्तान टीटीपी की एक पनाहगाह बना हुआ है जहां पर कि उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको मुकम्मल आज़ादी है, वो जब चाहते हैं अफगानिस्तान जाते हैं, जब चाहते हैं पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो ये सारे मामला हैं। पाकिस्तान ने एक डिसीजन ले लिया है जी। ये डिसीजन बड़ा क्लियर है। डिसीजन ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दाना हमला हुआ, कोई दहशतगर्दी हुई, टीटीपी ने कोई अटैक किया, तो उसका बदला अफगानिस्तान में लिया जाएगा। यानी कि अगर टीटीपी ने पाकिस्तान में हिट किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में अफगानिस्तान में हिट करेगा। यानी कि जो टीटीपी की पनाहगाहें हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान उस अटैक को ट्रैक करेगा और वो अटैक जहां अफगानिस्तान में जाके कनेक्ट होगा वहां पर अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान फोर्सेस वहां पर अटैक करेंगी, उसको बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी, वहां पे मिसाइल मारेंगी, वहां पे बॉम्ब मारेंगी, वहां पे ड्रोन से हमला होगा, वहां जहाज से हमला होगा। नहीं छोड़ा जाएगा उस जगह को जहां से पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी। ये फैसला हो गया हुआ है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो वाला मामला नहीं है कि फैसला हो गया, अच्छा चले कोई नजरसानी हो जाएगी। नहीं, ये वो रियासत है इस टाइम, ये वो फौज है, ये वो हुकूमत है जिसने इंडिया के खिलाफ जंग जीती हुई है। इनका रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने अगर फैसला कर लिया है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके हिट करेंगे तो ये नहीं छोड़ेंगे। अगर पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो ये सीधा अफगानिस्तान में जाके हिट करेंगे। फिर देखी जाएगी, जो जो होना है फिर होता रहे। पाकिस्तान ने जो अभी हमले किए हैं, जो तबाह बर्बाद किया है टीटीपी की हाइड आउट्स को अफगानिस्तान में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी डिटेल्स। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन पाकिस्तान ने, जिसको कहते हैं ना कि क़यामत वाली रात गुजरी है अफगानिस्तान में टीटीपी के लिए। पाकिस्तान की चेक पोस्ट पे हमला किया गया, पाकिस्तान के 23 जवान शहीद किए गए, पाकिस्तान के आर्मी सोल्जर्स, उनको शहीद किया गया अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत की तरफ से। हम इन शोहदा के कर्जदार हैं, इनके खून के कर्जदार हैं। शोहदा को सलाम, शोहदा की हिम्मत को सलाम, शोहदा की जुर्रत को सलाम, शोहदा की कुर्बानी को सलाम। और ये वो शोहदा हैं जो हमारे मुल्क की में अपनी जान की कुर्बानी देकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हम कभी किसी भी मुल्क के आगे, किसी भी रियासत के आगे, किसी भी ग्रुप के आगे, किसी भी इंडिविजुअल के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, हम तबाह हो सकते हैं, हम मर सकते हैं, हम अपनी शहादतें दे सकते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। हम हमेशा लड़ेंगे और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अल्लाह ताला ने अगर हमारी किस्मत में जीत लिखी है तो हम जीतेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हम किसी की दहशत गर्दी को नहीं मानेंगे, हम किसी की जिसको ब्लैक मेलिंग है उसको नहीं मानेंगे। आप अगर अफगानिस्तान में इस टाइम टेररिस्ट जो हैं वो तालिबान बने हुए हैं हुकूमत में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके आगे झुक जाएं या हम उनकी हुक्मरानी मान लें और कहें अच्छा जी अब आप तो बड़े दहशतगर्द लोग हैं, बड़े गलत लोग हैं, तो आप आए केपी में, आपको कब्जा कर लें, इलाका ले लें हमसे, तो हम आपको दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लड़ेंगे, हम एज अ कौम लड़ेंगे और हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसमें नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो फैसला हुआ है कि हमने अब अफगानिस्तान को नहीं छोड़ना, अफगानिस्तान की ऐसे की तैसी कर देनी है। अगर अफगानिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ एक्शन ना हुआ, उसकी झलकियां आप जरूर मुलाहिजा करें। बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और उस ऑपरेशन में जो बहुत सारी बेसिस थी, बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि सोटू से अफगान आर्मी यूज कर रही थी, लेकिन दरअसल उसको टीटीपी यूज करती थी
وہ والی جگہوں پر کو ہٹ کیا گیا ہے. تو آئے یہ ساتھ دیکھتے ہیں جو پاکستان فوج نے کیا ہے افغانستان کے ساتھ، جہاں جہاں حملہ کیا ہے آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتے ہیں. یہ جی افغان کارزائی پوسٹ ہے، یہ باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کارزائی پوسٹ ہے. اس کو مکمل تباہ کر دیا گیا اور یہ خارجی اور افغان طالبان اس میں جہنم رسیدہ ہوئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح اس کو بالکل ڈسٹروائے کر دیا انہوں نے. اور پھر جی یہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے طالبان کا اور فتنہ ہندوستان کا لانچ پیڈ ہے اپوزٹ برابچا سیکٹر، اس کو بھی کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا. یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی پرسیجن کے ساتھ اس کو ہٹ کیا گیا ہے. یہ جی جا رہا ہے، یہ کوئی موٹر لگ رہا ہے اور یہ ہوا میں بڑا ہی عجیب سی اس کی وجہ سے فلائٹ ہے. یہ پہلے نیچے جاتا ہے اور پھر سیدھا ہو کر ادھر جا کے ہٹ کیا اس نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اس نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. اور اس کے علاوہ جی یہ طالبان کا منوج با کیمپ ہے، اس کو بھی کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا ہے. یہ بھی درختوں میں بنا ہوا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹوٹلی ڈسٹروائڈ. دیکھیں یہ پاکستان کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پاکستان کی جو پاور ہے اس کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ جی باری کوٹ بیس کیمپ ہے، اس کو بھی کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ جگہیں ہیں جو کہ آپریٹ ہو رہی تھی. اور یہ سب سے بڑی جی عصمت اللہ قرار کیمپ ہے پن بولدک، کمپلیٹلی ڈسٹروائڈ. یہ اس کی 2 اسٹرائکس ہیں، یہ ابھی آپ سیکنڈ اسٹرائک دیکھ رہے ہیں، یو کین سی کہ یہ ٹوٹل ڈسٹروائڈ. اور جو پہلی اسٹرائک تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عصمت اللہ قرار کیمپ اپوزٹ اسپن بولدک، اس کو بھی ڈسٹروائڈ، ٹوٹلی ڈسٹروائڈ. تو یہ وہ کارروائیاں ہیں جو کہ کی گئی ہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان میں، اور بڑی کامیابی سے فتنۃ الہندوستان خارجی جو ہیں ٹی ٹی پی، ان کا صفایا کیا گیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ جنگ، سو کولڈ جنگ، یہ جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے. آف کورس ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی اور جو باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، بی ایل اے ہو، جو ہمارے خلاف آپریٹ ہو رہی ہیں افغانستان سے اور ہندوستان ان کو فنڈ کر رہا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اب ہم ان کے پیچھے جائیں گے. ہمارے جوانوں کی شہادتیں کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارے جوان جو ہے شہید ہوتے رہیں اور یہ لوگ افغانستان سے بیٹھ کے فریلی کارروائیاں کرتے رہیں. اس کے علاوہ میری کچھ بات ہوئی ہے سینئر آفیشلز کے ساتھ، اور ان کا بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹیک تھا، میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے، ریٹیلیٹ کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف، اس نے ہمیں ایک جواز دے دیا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ہٹ کر سکیں. ظاہری بات ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان نے پہلے ہٹ کیا تھا اس کو، جو تھا ٹی ٹی پی کا جو چیف ہے اس کو ہٹ کیا تھا، لیکن اس کے جواب میں جو افغانستان نے کیا ہے، ہمارے جو سولجرز مارے ہیں، بڑا وہ جو شہید کیے ہیں ہمارے سولجرز، جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس سے ہمیں یہ لیوریج مل گیا ہے، یہ ایک بہانہ آپ کہہ لیں مل گیا ہے کہ وی کین ہٹ ان سائڈ افغانستان اینی ٹائم وی وانٹ ناؤ. تو ہم نے وہ ان کو بارڈر میں تو فارغ کر دیا، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ٹی ٹی پی اور جو دہشت گرد ہیں ان کو ان سائڈ افغانستان ہٹ کیا ہے. اور اس سینئر آفیشل کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی ایک بلنڈر ہو گیا ہے ٹی ٹی پی سے، افغانستان کی حکومت سے، طالبان سے، جو انہوں نے یہ کیا ہے. اب ہمیں ایک فری ہینڈ مل گیا ہے کہ ہم اب افغانستان کے اندر ہٹ کریں گے اور ہم اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کریں گے. اس کے علاوہ جی بڑی اچھی خبر ہے کہ جو جنید اکبر صاحب ہیں، جو ٹی ٹی پی کہہ رہا ہوں، ویسے ان کا بھی ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کا ایک ہی صاحب ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو صوبائی صدر ہیں کے پی میں، وہ ایک وفد لے کر گئے ہیں جو نون لیگ کے صدر ہیں کے پی کے امیر مقام، ان کے پاس. اور ظاہری بات ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں سہیل افریدی کے الیکشن کے لیے، کہ ان کا موسٹ پروبلی کل منڈے کو ان کا الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا، تو وہ اس میں ان سے میرے خیال سے ووٹ مانگنے گئے ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نون لیگ کے پاس گئی ہے کسی کام کے لیے. تو یہ آئی ڈونٹ نو اس پہ عمران خان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. عمران خان کی سیاست تو یہ ہے کہ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا. تو یہ جنید اکبر صاحب جو چلے گئے ہیں نون لیگ کے بندے کے پاس، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ وڈ عمران خان ریئیکٹ ٹو دس. تو بہرحال وہ گئے ہیں، اب ان سے ووٹ مانگنے گئے ہوں گے کہ جی آپ ہمارے بندے کو ووٹ ڈالیں، ہماری میجورٹی ہے، ہمارا ساتھ دیں، جمہوریت کا ساتھ دیں، وغیرہ 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 جو کہانیاں ہوتی ہیں.
جب آپ کو سوٹ کرتا تو جمہوریت آ جاتی ہے, جب نہیں سوٹ کرتا تو پھر جنرل فیض سے بندے پورے کرا لیے جاتے ہیں. تو وہ والا معاملہ ہے اس ٹائم. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپوزیشن میں اتنی اتفاق ہے کہ یہ کوئی ڈیسیژن لے سکیں اور اپنا کینڈیڈیٹ لا سکیں اور جو پی ٹی آئی کے 20-22 لوگ ہیں ان کو ادھر ادھر کر سکیں. جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ سہیل افریدی کو سی ایم بننے دیا جائے گا اور وہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے سی ایم بن کے. تو وہ بہرحال جی یہ سچویشن ہوئی ہے. آج وہ جنید اکبر صاحب گئے ہیں اور نون لیگ سے انہوں نے ہیلپ مانگی ہے. تو لیٹس سی کہ نون لیگ کیا کرتی ہے اس کے جواب میں. بہرحال جی یہی تھی آج کی اپڈیٹس. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.